نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم۔ اسلامک ٹیچر کے سامعین، ماؤں بہنوں، بھائیو، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ آج جو تحفہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، یقیناً اگر اس عمل پر قسم بھی اٹھائی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ آج جو اللہ کا نام، جو اللہ کا ذاتی نام ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو صفاتی نام ہیں، ہر ایک نام کی اپنی جگہ پہ ہر نام کی برکت اتنی ہے کہ انسان کی سوچ سے بھی زائد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، یہ تو بہت ہی باکمال نام ہے اور بہت ہی طاقتور اور بہت ہی مجرب اور بہت ہی زیادہ آزمایا ہوا۔ تو محترم سامعین، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی جماعت تیار کی اور تیار کرنے سے پہلے جو صحابہ اکرام میں سے جو مسلمان ہوتا گیا، ان کی جماعت میں شامل ہوتا گیا، سب سے پہلے انہوں نے صحابہ اکرام کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ جوڑا۔ جس وقت یہ قرآن پاک کی جو آیات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آپ کے سامنے بیان کی، اس کے اندر صرف اور صرف یہی ذکر، صرف اور صرف کا لفظ جو ہے، یہ یقین کے لیے کہ بھائی اس سے پکی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو محترم حاضرین، صحابہ اکرام کی جس طریقے سے تیاری کی گئی، ان کے دل کو صاف کیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص دل سے، ایک ذکر ہے زبان سے، ایک ذکر ہے دل سے، جو زبان سے ذکر کیا جاتا ہے تو اسے ہر کوئی سنتا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، کوئی بھی ہے، وہ سنتا ہے۔ جو دل سے کیا جاتا ہے اسے صرف اور صرف رب کی ذات ہی سنتی ہے، اس دل کی آواز کو فرشتے بھی نہیں سن سکتے۔ تو جو اللہ کے نام کا جو وظیفہ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ ہے دل کے مریضوں کے لیے، جن کے دل کے وال بند ہو گئے ہوں، جن کے دل کی اور بہت ساری پرابلمیں ہوتی ہیں، وہ ہیں، اور کسی کو سانس کی تکلیف ہے، کسی کو دمے کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اور زیادہ تیز چلنے سے سانس پھول جاتا ہے۔ یہ ان بیماروں کے لیے مجرب عمل ہے اور یہ بہت ہی آزمایا ہوا، ایسا آزمایا ہوا عمل کہ ایک واقعہ تو میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ایک واقعہ آپ نے واقعات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک کراچی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بزرگ باریش آدمی کسی اللہ کے بہت ہی حقیقی ولی کے پاس چلا گئے، ان کی خدمت میں، تو انہوں نے یہ ذکر بتایا اللہ کا، اللہ کے نام کا ذکر بتایا کہ بھائی آپ نے اس انداز میں ذکر کرنا ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار سیکھنا، اور طریقہ کار سیکھنے کے بعد اس کا عمل کرنا بہت ہی مجرب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے وہ اسی طریقے سے ذکر کیا جس طریقے سے اللہ کے ولی نے اسے بتایا گیا تھا۔ پہلے بھی آپ سے کئی بار ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ولی اور یہ ہر جگہ پہ، ہر گلی میں، ہر محلے کے اندر جو پیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس نے پاؤں سے لے کر سر تک
اپنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ تو اس ولی کی بات جب اس شخص کے دل پر لگی تو اس نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار ہو گئے۔ جب وہ بیمار ہوئے تو الشفا ہاسپٹل کے اندر انہیں لے جایا گیا، کچھ دن وہاں رہے، اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ڈاکٹر آئے کہ بھائی ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا جائے، تو وہ دینے کے لیے آئے، پورے جسم کا معائنہ کر لیا، کوئی نبض نہیں چل رہی، کوئی جسم کا حصہ حرکت نہیں کر رہا۔ جب دل کو چیک کیا تو دل سے آواز آ رہی ہے اللہ۔ تو کہنے کہ سرجن کو بلایا گیا، تو سرجن نے آ کر یہ کہا کہ بھائی اس کے دل کے اوپر کسی حقیقی اللہ کے ولی کی نظر پڑی ہے، یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، اس کا دل کبھی مرے گا نہیں۔ تو محترم سامعین، یہ ہیں اللہ کے نام کے برکات اور اللہ کے نام کے کمالات۔ اگر ہم لوگ بھی اسی انداز میں اپنی توجہ، اپنا دھیان، اپنی نگاہ اپنے دل کے اوپر رکھ کے اپنے دل سے اللہ کا نام لیں تو انشاءاللہ ہمارا دل ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں تقریباً ہفتہ 2 ہفتے پہلے راولپنڈی کے اندر نواز شریف دور کے اندر ایک ہاسپٹل بنا ہے دل کا، وہاں پہ ہمارا ایک مریض تھا، اسے دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک مریض ہیں جن کی دل کے وال بند ہیں۔ تو یہ وظیفہ میرے ذہن سے گزرا ہوا تھا، میری نظروں سے گزرا ہوا تھا، تو میں نے اچانک وہاں پہ انہیں یہ بتا دیا کہ آپ نے یہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو انہوں نے لکھ لیا اپنے پاس، اور لکھنے کے بعد یہ جب عمل کیا تو کچھ عرصے کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے دل کے وال مکمل کھل چکے ہیں۔ بڑی بڑی دوائیاں استعمال کی لیکن اللہ کے اس ذاتی نام نے میرے دل کے وال کو کھول دیا۔ محترم حاضرین، وظیفہ بتا دوں آپ کو، پڑھنے کا انداز، پڑھنے کا طریقہ، جو بھی سامعین اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ چاہے دل کا مریض ہے، کسی قسم کی دل کی بیماری ہے، وال بند ہیں، کوئی اور دل کی تکلیف ہے، دمے کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، زیادہ تیز چلنے سے سانس پھول جاتا ہے، تو وہ شخص اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جس طریقے سے اب میں دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم گرمی میں باہر سے آتے ہیں اور ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، ہم پانی پینے کے لیے بیٹھتے ہیں، ٹھنڈا گلاس پانی کا لیا، ہم نے پیا، اور پینے کے بعد ہم سانس لیتے ہیں یوں کر کے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اتنا ٹھنڈا سانس لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس سانس کے اندر آپ نے 11 سانس لینے ہیں، اسی طرح کے 11 سانس ٹھنڈے سانس لینے ہیں، اور ان ٹھنڈے سانس کے اندر اپنے کان کو اپنے دل کی طرف متوجہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے اللہ۔ جب آپ یہ اللہ کا نام لینا شروع کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 11 مرتبہ آپ نے اللہ کا نام لینا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، بڑے سے بڑے آپ سرجن کے پاس چلے جائیں، اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں، اور جا کر اپنے معائنہ کروائیں انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ۔ اللہ کے اس نام والے وظیفے کی وجہ سے اپنے دل کے تمام بیماریاں، دمے کی بیماری، کوئی بھی بیماری جو بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے انشاءاللہ وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق۔ تو ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ضرور شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی یہ بیماری دور ہو جائے، ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اس چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب بھی کریں، اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی جو بھی ویڈیو ہو وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔